آج 10 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام لانے کا اعزاز نصیب ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور 25 سال تک انہیں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب رہی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہی ہے۔ حضور کی چاروں صاحبزادیاں اور حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، انہی کے بطن اطہر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اہلیہ تھیں۔ مشکلات جب آئیں، تکالیف آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مکے والوں نے جو تکلیفیں دیں، سماجی بائیکاٹ کیا، اور ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی اذیت اللہ کے محبوب کو پہنچائی، لیکن جب حضور گھر تشریف لاتے تو یہ جس طرح حضور علیہ والسلام کی دلجوئی کرتی اور آقا کریم علیہ والسلام کی غمخواری فرماتی، تو یہ انہی کا مقصوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال والے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ دکھوں کا سال حضور نے اس سال کو کہا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اپنی صاحبزادیوں سے کرتے، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ والسلام کی غمخواری بھی کی، اور کار نبوت میں حضور علیہ والسلام کا ساتھ بھی دیا، حضور علیہ والسلام پر ایمان بھی لائیں، اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال اعانت اسلام کے لیے صرف ہوا، غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، اراملہ، یتامہ اور مساکین کے لیے وہ سارا مال خرچ ہوا۔ بلکہ متمول خاندان کی عالی مرتبت شہزادی ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام جب غار حرا میں قیام فرماتے تو کئی دن حضور علیہ السلام وہیں خلوت فرماتے، تو یہ حضور علیہ السلام کو کھانا دیتی، تو جب کھانا ختم ہو جاتا تو یہ گھر سے کھانا تیار کرتی، تو وہاں چوٹی پر لے جا کے حضور علیہ السلام کو پیش کرتی۔ ایک دن برتن میں کھانا باندھا، اور حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچانے کی غرض سے اس چوٹی پر جہاں چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ نازک اندام خاتون ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ برتن اٹھائے، کھانا اٹھائے، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں۔ ابھی غار حرا میں نہیں پہنچتی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حضور کو اللہ کا سلام دیتے ہوئے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور، حضرت خدیجہ برتن میں سالن اور روٹی لیے وہ یہاں پہنچ رہی ہیں، تو جب وہ یہاں پہنچیں تو اللہ کا بھی سلام دے دینا، اور حضور میرا بھی سلام دے دینا، اور انہیں بشارت دینا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل بنایا ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی خاتون پہ رشک نہیں آیا تھا سوائے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کثرت سے ان کا ذکر کرتے، اور جب کوئی جانور ذبح کرتے تو گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اور ان کی بار بار حضور بات کرتے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ حضور، وہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے، آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرما دیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب مجھے کسی نے نہیں مانا تھا اس نے مجھے مانا تھا، اور
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، بلکہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی محبت کا مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کی وساطت سے اس کائنات کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نصیب ہوئیں، اور پھر اللہ نے ان کی وساطت سے حسنین کریمین کے ذریعے سے اس امت کے گرتے ہوئے پرچم کو تھامنے کا اہتمام فرمایا۔ ہمارا سلام اس ام المومنین کو کہ جو حضور کے قلب اطہر کا چین اور حضور کے لیے باعث راحت اور باعث قرار تھیں۔ تو آج یہ مبارک دن ان کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر بھی کچھ بات آپ کے گوش گزار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے نقوش پاک کی برکتیں، مخدرات اسلام اس امت کی خواتین کو نصیب فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، اور آقا کریم وہ مال غرباء میں، یتامیٰ میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، چونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے،
حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے. اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی، بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی. تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا. مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی. حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا